26 तारीख मुझे दी गई थी और पिछली तारीख में जज साहब ने वाज़ेह तौर पर ये हुक्म सादर किया था, इस्तखासा से मुतालबा किया था कि आपके पास अगर कोई शवाहिद हैं, कोई सबूत हैं तो आप पेश करें। और जब उन्होंने कहा कि कोई नेक्सस नहीं जुड़ता तो उन्होंने कहा मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं और आप अगली तारीख पर मुकम्मल शवाहिद लेकर आएं ताकि मैं इस केस को निपटाऊं। मैं बिला वजह इसको नहीं लटकाना चाहता, नहीं घसीटना चाहता। हम तैयार थे अपने दलाइल के लिए, लेकिन बदकिस्मती से आज जब यहां आए तो मालूम हुआ कि जज साहब छुट्टी पर हैं और ड्यूटी जज साहब ने केस सुनकर हमें 15 की तारीख दे दी है। 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं चंद मारूजात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। एक तो पूरे मुल्क में चर्चा है जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया गया है। कल आपने देखा कि जॉइंट जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें भी आपने मुख्तलिफ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। हत्ता कि जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी खुलकर सामने आ गए और साबिक लॉ मिनिस्टर, साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब रज़ा रब्बानी साहब ने तो खुलकर कहा कि आपने हमें यहां सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए या रबर स्टैंप करने के लिए बुलाया है। तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। जेयूआई जो पीटीएम की एक अहम जमात है, उनके सेनेटर मुर्तजा साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया और तहरीक साहब तो पहले ही कह चुकी है कि हमें इस सारे अमल से बाहर रखा गया है। अब इतनी अहम लेजिस्लेशन इतनी उजलत में होना समझ से बालातर है। देखिए, जो तरामीम की गई उसमें जो मुझे खदशा है वो ये है कि जो केयर टेकर या निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट आइन में परोया गया था उसकी नफी कर दी गई है। अब अगर निगरान हुकूमत के वही इख्तियारात होने हैं और उनसे वही काम लिया जाना है जो कि एक मुंतखब हुकूमत किया करती है, तो फिर निगरान का कॉन्सेप्ट जो है वो बेमानी हो जाता है और यहां मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि निगरान वजीर आजम पर जो नाम सामने आया डार साहब का, इसाक डार साहब का, उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। किसकी तरफ से? उनकी अपनी जमात की तरफ से। किसकी तरफ से? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और उन्होंने कहा कि ये तो पार्टीजन है और वो तो सारा उसी कॉन्सेप्ट का उन्होंने हवाला दिया और कहा उसकी नफी हो जाएगी अगर उनको नामजद कर दिया गया। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन पर किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आपने देखा कि कुंडी साहब ने और सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने कहा ये तो नाम हमारे सामने आया ही नहीं है, इसका तो कहीं तज़किरा ही नहीं हुआ, ये तो अंडर कंसिडरेशन आया ही नहीं है, तो हम इस पर आमादगी का हमने इजहार कब कर दिया। आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात आए, हत्ता कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो एक तासुर है कि हुकूमती तकरीबन वो उनके हमनवा ही हैं, उन्होंने भी अपने एतराज़ात जो हैं वो उनका बयान किया और अपनी रिजर्वेशन का खुलकर बयान किया। अब ये है इस वक्त जो निगरान सेटअप जो है उसके बारे में जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के सरबराह हैं और आपने देखा कि पिछले दिनों में वो कराची तशरीफ ले गए और उन्होंने वहां मुख्तलिफ नशिस्तें की, मुख्तलिफ सियासी क़यादतों से तबादला ख्याल हुआ और एक चीज जो वाज़ेह तौर पर सामने आई वो ये थी
کہ انہوں نے جتنے حضرات سے وہ ملے وہ حضرات تھے جو پیپلز پارٹی کے مخالف سمجھے جاتے ہیں. تو دکھائی یہ دیا کہ مولانا غالباً سندھ کی حد تک کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے برعکس کوئی جو الائنس ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پی ٹی ایم اور ان کے الائز میں نگران سیٹ اپ ہو، مستقبل کے الیکشنز ہوں، الیکٹورل ریفارمز ہوں، اس پر کوئی یکجہتی اور یکسوئی دکھائی نہیں دے رہی. اس کے ساتھ ساتھ کل جو بحث ہوئی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو کہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اس وقت ملک کے وزیر دفاع ہیں، ان کی گفتگو آپ نے سنی، کتنی غیر پارلیمانی، کتنی غیر مہذب گفتگو تھی. جو منتخب خواتین سینیٹرز کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، کچرا، کوڑا کرکٹ، گاربیج، یہ ان کو زیب نہیں دیتے، یہ ان کے شایان شان نہیں ہیں. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. نیشنل اسمبلی کی وہ نشست یاد ہے جس نشست میں انہوں نے ڈاکٹر شرین مزاری کو نشانہ بنایا تھا، اور کل انہوں نے وہی جو ہے اس ریت کو دہرایا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور میں اس کی مذمت کرنا چاہوں گا، پرزور مذمت کرنا چاہوں گا. خواتین کے بارے میں، منتخب نمائندگان کے بارے میں، اپنے کالج کے بارے میں یہ رائے رکھنا اور برملا اظہار کرنا بالکل غیر مناسب ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دو گزارشات اور کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اس وقت جو معیشت کی کیفیت ہے، معیشت کی کیفیت اچھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر پوری قوم کو دو نئی خبریں دی گئی. ایک، بجلی کے بلوں میں اضافے کی نئی سنائی گئی، اور نیپرا نے بھی کل اس کی منظوری دے دی ہے جو حکومت کی تجویز تھی، اور 7.5 روپے فی یونٹ کا اضافہ متوقع ہے. اگر اس کو اور دیگر ٹیکسز کو ملا لیا جائے تو خیال کیا جا رہا ہے کہ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 50 روپے یونٹ کے لگ بھگ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ گیس کا جو قیمتیں ہیں، پرائسز ہیں، ان میں بھی خاطر خواہ اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور 40% اضافے کی خبر آئی ہے سامنے. اور جو بینک سے بوروئنگ کرتے ہیں لوگ سرمایہ کاری کے لیے، اس کا ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے، مارک اپ جو ہے، وہ 22% کو چھو رہا ہے. اب ان حالات میں مجھے بتائیے، کوئی سرمایہ کاری کرے گا تو کیوں کرے گا؟ اگر کرے گا تو کیا اس کی انویسٹمنٹس اور اس کی پروڈکشن جو ہے وہ کمپیٹیٹو ہوگی؟ یہ سب چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں. اور آخری بات جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 17 دن کی مہمان حکومت میں جاتے جاتے 61 ارب کی ایک رقم جو ہے ڈیولپمنٹ مد میں مختص کر دی ہے اپنے سرکاری ممبران پارلیمنٹ کے لیے. اب اس میں سے 51 ارب تو ریلیز بھی کر دیے گئے، اور ریلیز کر دیے گئے کوڈل جو فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کیے بغیر. تو یہ بڑی سیریس چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. الیکشن کمیشن کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. اور اگر الیکشن کمیشن خاموش رہتا ہے تو لوگوں میں کیا تاثر جائے گا؟ کیا اسی کو آپ لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے؟ یہ ہرگز لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام ایک ایسا نگران سیٹ اپ دیکھنا چاہتے ہیں جو واقعتاً غیر جانبدار ہو اور شفاف الیکشنز کرانے کی اس میں اہلیت ہو. پاکستان کی عوام ایک ایسا الیکشن چاہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں الیکشن کمیشن سے
کہ وہ ایسا الیکشن منعقد کرائیں گے جس پر لوگوں کو اعتماد ہو. یہ نہ ہو کہ ساری ایکسرسائز بھی ہو جائے اور اس کے بعد ملک میں سیاسی استحکام بھی نہ آئے. یہ بہت بڑی اس ملک کے ساتھ اور سیاسی عمل کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا ایک سانیہ ہوگا. تھینک یو. سر، اگر آپ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے حکومت کا، اگر اس میں سے کوئی وفاقی وزیر بنتا ہے نگراں وزیر اعظم، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور سیکنڈلی، انتخابات سے قبل پی ڈی ایم کیا ٹوٹتے ہوئے پراپر آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ میں اس میں پوری بات کر چکا ہوں. غالباً آپ شاید لیٹ آئے. میں پوری بات کر چکا ہوں. دیکھیے، جو ایک فیڈرل منسٹر ہے جو کسی پارٹی سے منسلک ہے، وہ غیر جانبدار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کی نفی کرتا ہے نا. اور پی ڈی ایم کے اندر اور ان کے الائنس کے اندر جو تحفظات ہیں اس کا ذکر میں کر چکا ہوں. نگران سیٹ اپ کے بارے میں بھی اور الیکٹورل ریفارمز میں جو آپ نے کارروائی دیکھی جوائنٹ پارلیمنٹ میں آپ کے سامنے ہے. بالکل یکسوئی نہیں ہے، اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. تھینک یو. بتائیے گا کہ جو سائفر ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سائفر نہیں تھا جو میں نے پریڈ گراؤنڈ میں لہرایا تھا. کل کی اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سائفر نہیں تھا. تو آپ نے سن لیا نا، تو کوئی ابہام رہ گیا؟ آپ کو کیا سمجھ نہیں ہے ان کی بات میں؟ نمبر 1. نمبر 2، سائفر پہ میں نے کل گفتگو کر لی اور مفصل گفتگو کر لی اور اپنا